اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 61۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَكِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، جیسے ساگ، ککڑی، گندم، مسور کی دال اور پیاز۔ فرمایا کیا تم بہتر چیز کے بدلے میں گھٹیا چیزیں مانگتے ہو؟ اچھا پھر ملک مصر یا کسی شہر میں قیام کرو، وہاں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم نے مانگا ہے، اور ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی، اور وہ خدا کے غضب کے مستحق ہوئے۔ یہ ذلت اور غربت اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ مسلسل سرکشی کر رہے تھے۔ ناظرین و حاضرین، بعض لوگوں میں ان کی طبیعت میں کم ہمتی ہوتی ہے، نالائکی اور نیچپن کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے۔ آپ ایسے لوگوں کو پکڑ کر بھی لائن پر لانا چاہیں نہیں آتے، وہ نیچے سے نیچے ہی ہوتے جاتے ہیں، وہ نیچپن ہی کو ترجیح دیتے۔ آپ کوشش کریں کہ ان کو اٹھائیں، لیکن وہ اوپر اٹھنے کا نام نہیں لیتے، اور یہ لوگ زندگی کی حقیقی لذتوں اور نعمتوں سے یہ محروم ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ اور اچھے سے اچھے کی طلب یہ شریعت مطہرہ میں، اسلام میں یہ مطلوب ہے کہ انسان اچھے سے اچھے کی طلب میں ہو، یہ پسندیدہ ہے۔ اب یہاں پر بنی اسرائیل پر جو نعمتیں ذکر کی گئی ہیں، اس کے بعد ان کی کم ہمتی، ان کا نیچپن، ان کی نالائکی اور ان کی نافرمانی کا بیان ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا، ہم ایک ہی قسم کا کھانا کھا کھا کے تھک گئے ہیں، ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں زمین کی ترکاریاں دالیں بھی دے، زمین کی سبزیاں چیزیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ساگ دے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ گندم دے، مسور کی دال دے، پیاز وغیرہ کو تڑکا شڑکا لگا کے یہ چیزیں ہم سارا کام کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں سمجھایا کہ تم اتنا اچھا کھانا جو تمہیں بغیر محنت کے اور جو تمہیں آزادی کی صورت کے اندر غلامی سے چھٹکارا پاتے ہوئے تم نے مصر سے یہ اللہ تعالیٰ تمہیں نعمت دے رہا ہے، یعنی سادہ لفظوں میں یہ سمجھیں ان کو یہاں پر آنے میں دو سب سے بڑی نعمتیں تھیں، ایک تو غلامی سے چھٹکارا، آزادی کی زندگی، اور دوسرا بغیر محنت کے کھانا، وہ بھی رب کی طرف سے۔ تو ان کی اس بے وقوفی اور ان کی کم ہمتی کہ ایک دوبارہ ان شہروں میں جا کے بسنے کی بات کرتے ہیں کہ جہاں غلامی کے اندر یہ پس رہے تھے، اور ان سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو نکال کر لائے تھے، آزاد کر کے لائے تھے، لیکن جب ان بے وقوفوں نے نہ مانا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اس پر
اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے بنی اسرائیل اگر تمہارا یہی مطالبہ ہے تو تم مصر جاؤ، وہاں تمہیں وہ ساری چیزیں ملیں گی جو تم مطالبہ کر رہے ہو۔ اب یہاں پر آیت میں مصر ہے تو اس میں تفسیر میں دونوں باتوں کا ذکر ہے کہ یا تو اس میں شہر مصر ہی مراد ہے جو مصر ہے جہاں سے وہ آئے تھے، یا مصر سے مراد کوئی بھی شہر، مصر کا لفظ عربی میں شہر کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں ہو سکتا ہے کوئی بھی شہر کے کسی اور شہر میں جا کے تم رہو، وہاں تمہیں یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ ساگ ککڑی ان کا مطالبہ کرنا ناجائز نہیں ہے اور نہ یہ کھانا گناہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب من و سلوہ موجود ہے اس نعمت کو چھوڑ کر اس چھوٹی چیزوں کی طرف آنا یہ چھوٹی ذہنیت ہے، اصل یہ ہے ان کا جرم اور ان کی بے نالائکی اور نافرمانی۔ تو ہمیشہ ان لوگوں کا جو طبیعت کا میلانہ گھٹیا کی طرف ہی رہا ہے ان لوگوں کا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند ہمت اور عالی شان نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے، ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے ان کا یہ کم ہمتی اور نالائکی دکھانا اور نیچ ذہنیت کا مظاہرہ کرنا یہ کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ ایک طرف اللہ تعالیٰ کے اولو العزم رسولوں میں، بڑے رسولوں میں جن کا نام آتا ہے موسیٰ علیہ السلام، ان کے پاس وہ ہیں اور ان سے اس طرح کی گھٹیاں باتیں کر رہے ہیں، تو یہ نیچ ذہنیت ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ غور کرنا چاہیے ہمیں، ان کی نسبت تھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ہماری نسبت ہے انبیاء کے سردار کے ساتھ، اللہ کے حبیب کے ساتھ، کہ ہم تو نیچ ذہنیت کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب کی صورت میں ایسی پیاری نعمت عطا فرمائے، لیکن ہم بھی راضی نہیں ہوتے اور اعلیٰ نعمتوں کو چھوڑ کے بعض دفعہ نیچ ذہنیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو یہ نیچ ذہنیت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک اور بات یاد رکھیے، پنجابی کی مثال ہے، اسی کا یہاں پر گویا کہ ایک بیان ہے۔ پنجابی کی مثال ہے کہ جو اونٹھا نہ یاری ہوئے نا تے بوئے اونچے رکھنے چاہیے۔ جب بندہ بڑوں سے دوستی لگائے نا، بڑوں سے تعلق قائم کرے، تو بندے کو اپنی ذہنیت بھی اوپر لے کے جانی چاہیے، بندے کو اپنا عمل بھی ان کے مطابق رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بڑوں سے دوستی ہے اور اپنی حرکتیں وہ کمیوں والی ہے، یعنی نیچ لوگوں والی ہے۔ کمی سے مراد کام کرنے والی، کام کرنے والا تو اچھا فرد ہوتا ہے، مطلب اس سے مراد یہ ہے کہ جو نیچ حرکت کرنے والے ہیں، جو اعلیٰ حرکتوں سے خالی ہوتے ہیں، اخلاقیات سے خالی ہوتے ہیں، تو جب بڑوں سے دوستی ہو نا، بڑوں سے تعلق ہو، تو اپنا رویہ اور اپنی گفتگو، اپنا معاملہ لین دین کا اور رویوں کا یہ سارا بڑوں والا ہونا چاہیے، اپنے طور طریقے بھی بدل لینے چاہیے، گفتگو کے انداز بھی بدل لینے چاہیے۔ تو یہی حرکت انہوں نے کی کہ جو اپنا نیچ پن تھا وہ ظاہر کر دیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی، یعنی ان کے گھٹیا کردار کی وجہ سے اللہ نے ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی۔ ان پر اللہ کا غضب یہ ہوا کہ انبیاء اور صلحاء کو اللہ نے جو اس قوم میں بھیجا تھا اور ان کے ساتھ اللہ نے اس قوم کو جو رتبہ اور فضیلت عطا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے واپس لے لی۔ اور پھر یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمانی غذاؤں کے بدلے زمینی خواہش کرنے کی وجہ سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ان کی زمانے میں جو خطائیں کی ہیں، اور پھر اس کے بعد عہد نبوت سے دور ہونے کی وجہ سے اپنے دین سے دور ہو گئے اور احکام شریعت کو انہوں نے رد کر دیا۔ اور یہاں پر یاد رکھیے جیسے یہ والی ساری باتیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو کیا کہ انبیاء کو قتل کیا اور ناحق قتل کیا، قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا۔ یعنی ان کی ذلت اور غربت کی وجہ صرف ایک ہی عمل نہیں تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ہم نے پیچھے پڑھا، وہ یہ تھا کہ تو یہی کام کہ جو انہوں نے نیچ حرکت کی یہ والی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ غذا کو، آسمانی غذا کو ٹھکرا دیا انہوں نے، ایک یہ والی حرکت تھی۔ پھر اس کے بعد
انہوں نے کیا نام ہے انبیاء کو قتل کیا ہے، پھر تورات اس کی آیتوں کا انکار کیا ہے، پھر احکام کو عملاً معطل کر دیا، اس پر عمل چھوڑ دیا، اپنی کتاب کے شریعت کے برخلاف چلتے رہے، اور جیسے جیسے زمانہ دور ہوتا رہا تو بالکل ہی یہ جو تھوڑا بہت تھا وہ بھی ختم کر دیا۔ تو یعنی گویا کہ انہوں نے شریعت کے جتنے ان کے احکام سے معطل کر دیے اور انبیاء کو قتل کیا۔ انبیاء میں انہوں نے بڑے بڑے انبیاء کو قتل کیا، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت شیعہ، شین عین یا الف، اس طرح شیعہ، تو ان کو بھی انہوں نے معاذ اللہ قتل کیا۔ اور انہوں نے تو اپنے تئیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا، لیکن وہ تو اللہ نے بچا لیا، ٹھیک ہے۔ اپنے تئیں تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ ہم نے قتل کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر واضح فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ فرما لیا، ٹھیک ہے۔ یعنی انہوں نے اپنی طرف سے جو کرنا تھا وہ کیا، ان کی یہ سرکشیوں کی وجہ سے، ساری باتوں کی وجہ سے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور ان کی نافرمانی اور یہ نافرمانی مسلسل کرتے رہے تھے۔ تو یہ نہ کوئی سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا، کوئی کام نہیں کیا، بلکہ ان کی اتنی ساری حرکتیں، اتنی ساری بے وقوفیاں، اتنی ساری نافرمانیاں، اور پھر اللہ کے انبیاء کو قتل کرنا، یہ ان کے جرموں میں، بڑے جرموں میں شامل تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ذلت مسلط کر دی، ان پر غربت مسلط کر دی۔ آج ہم غور کر لیں کہ جب یہ والی قوم اللہ کے حکم کے مطابق چلتی رہی، اللہ نے انہیں دنیا میں اعلیٰ مقام دیا، جب انہوں نے اس کو چھوڑ دیا ذلیل ہو گئے۔ مسلمان بھی یہی ہوا، پچھلی 1400 صدیاں یہ ہمیں اس آیت کا صحیح مفہوم بتاتی ہیں کہ مسلمان جب تک شریعت پر عمل کرتے رہے، احکام کو لاگو کرتے رہے، دنیا کے اندر مسلمانوں کا ڈنکا بجتا رہا۔ آج مسلمان اسلام سے دور ہو گئے، ذلیل و رسوا ہو گئے، اور یہ رسوائی مزید جاری ہے، یہ غربت جاری ہے، یہ رسوائی جاری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تو قانون ہے، جو اللہ کے حکم پر عمل کرے گا وہ دنیا میں سرخرو ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا، لیکن جو شریعت سے منہ موڑے گا اللہ تعالیٰ پھر اس پر غربت اور ذلت مسلط کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔